بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کی کال پر جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ اس وقت جو ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم وہ تمام مناظر جو ہے آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن کچھ تصاویر جو ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ تو یعنی بہرحال بتائیں آپ کو کہ بکھر جہاں پہ اور لیا جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ دیہات میں نہیں ہے، تو جتنی بڑی وہاں پہ ریلیاں نکلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پنڈی میں لوگ نکل آئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی یعنی تعداد میں نکلے ہیں کہ وہاں جو ہے جلسہ ہے بلاول بھٹو کا جو تھا، جس کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے اس جلسے میں، جبکہ دوسری طرف اور پولیس پورا ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے۔ اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں، وہاں پولیس اس چکر میں ہے، صرف ڈر کے اس لیے کھڑی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ وزیرستان جہاں کبھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا تھا، وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر نکل آئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ شعور کا جو جن تھا وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے بقول عمران خان کے، اب یہ واپس ڈلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے اب آگے ان کی واردات کیا ہے۔ جو بڑے صاحب جو ہے ہمارے، انہوں نے یہ فرمایا ہے جناب کہ میں قرآن میں سے، کیونکہ حافظ صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہ قرآن سے یہ میں حوالہ تلاش کر کے بتا سکتا ہوں کہ ظالم جو ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ظالم کس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو پچھلے 2 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے، جب 9 مئی کے بعد سے جتنی عورتوں کو، بچوں کو، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے نہ تو ہمارے علماء سو کو ہدایت آتی ہے، نہ کچھ اور، بلکہ تمام کئی لوگوں کو جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے، یعنی شاعروں کو کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ وہ بات کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہے وہ لائیو دکھا رہے تھے، جبکہ ٹی وی جو مینج نہیں، یعنی پاکستان میں اس وقت ٹی وی کوئی بھی نہیں، آپ سمجھے کوئی چینل نہیں چل رہا۔ اور اگر آپ واقعی پاکستانی ہیں اور آپ کے اندر حب الوطنی ہے تو تمام لائیو سٹریم میڈیا جو ہے اس کو بائیک آؤٹ کریں، ان سبسکرائب کریں۔ ہاں، ان میں جو آپ کا ضمیر کہتا ہے جن لوگوں کے بارے میں کہ یہ ہمارے ساتھ سچی کھری بات کرتے ہیں اور یہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کی بات سنیں۔ اگر ہاں وہ بھی آپ کو لگے کہ غلط خبریں دے رہے ہیں تو ان کو بھی ان سبسکرائب کریں، کیونکہ صرف سچ جو ہے وہ آپ سنیں اور ان باتوں پر نہ جائیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، انہوں نے کل پرسوں جو بات پھیلائی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جناب جو ہے الیکشن سے پہلے پہلے سزائے موت، 14 سال کی سزا یا 2 سال کی سزا ہوگی، تو اس پہ بالکل کان دھرنے کی ان کے باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کو جو سزائے موت دے سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے نکل کے بتا دیا ہے کہ کس تعداد میں لوگ صرف عمران خان کی کال پر اور یہی چاہیے تھا، آج ان کو دکھانا بھی یہی تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آئین کے مطابق کوئی جو ہے تصادم نہیں کر رہے، کوئی کہیں پہ جھگڑا نہیں کر رہے، کوئی آئین نہیں توڑ رہے۔ جو فلیگ، وہ فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کی آڑ میں، ان کے اپنے لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں یہ ایسا فیصلہ دیں گے۔ یہ آپ لکھ لیں، میری بات نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کو جناب یہ فیصلہ کچھ دنوں میں، یعنی الیکشن سے 2-3 دن پہلے یہ ملے گا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے پھانسی، یا عمران خان صاحب کو جو ہے ہم جی اتنے سال قید کی سزا۔ تو آپ نے اس چیز پر رہنا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کریں گے تو انہوں نے جانا کہاں ہے، ان کو بھاگنے کس نے دینا ہے۔ جب اتنے لوگ نکل آئیں گے تو کوئی ای سی ایل میں نام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لوگوں نے اپنے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ایس ایچ او آپ کے قریب ہے یہ اتنا مجرم نہیں ہے، اس میں اصل مجرم جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو چھوڑنا تو کسی کو بھی نہیں اگر انہوں نے ایسا کیا، لیکن فی الحال آپ کو یہ ہے کہ آپ نے آئین نہیں توڑنا، آئین کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ یہ پھر کچھ ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے، یعنی مجھے تو آج یہ خوف تھا، اللہ کرے کہ بلاول کا جلسہ صحیح ہو اور وہ گھر اپنے صحیح سلامت پہنچ جائے، نہیں تو یہ جو ہے قربانیاں دیتے ہیں لوگوں کو۔ لیاقت علی خان کی قربانی دی گئی اور لوگوں کی دی گئی، بے نظیر کو کا قتل کیا گیا، اور بعد میں جناب یہ نمبر 1 ہے لیکن ان کو ان کا سراغ تک جو ہے وہ نہیں ملتا۔
اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو آپ نے بھولنا نہیں ہے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. تو وہ جو میسج ہے اس کی طرف رب کے ساتھ کھڑے ہو رہے. ان کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا یہ بڑے صاحب حوالہ دے رہے ہیں قرآن میں، کہ یہ بھی پڑھ لیں کہ شیطان کی جو ان کے پیروکاروں کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں، جو ان کے پلان ہوتے ہیں، بہت بھودے اور بہت ہی یعنی ناکام قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو اس لیے آپ نے بس فوکس کرنا ہے اپنے ووٹ کے اوپر. ووٹ ڈالیں. بے شک نواز شریف کا آپ وہ سٹکر لگا کے چلے جائیں، آپ مولانا فضل الرحمان جس کی شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا اس کا سٹکر لگائیں، اندر جائیں اور اندر جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اور اس کے بعد یعنی بہت سارے اینالسٹ جتنے بھی اس وقت ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن 8 فروری جو ہے یہ آخری مارک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ 1970 اور 71 کو اگر ذہن میں رکھا جائے، جب انہوں نے بنگالیوں سے پینٹ ریموونگ سرمنی بھی کروائی اور ملک کو 2 لخت کروایا، تو اس وقت جو الیکشن وہ جیت چکا تھا پوری میجورٹی کے ساتھ، یعنی 180 سیٹ جیتی تھی شیخ مجیب الرحمان نے. تو اس کے بعد جناب یہ اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. تو انہوں نے آخر تک جانا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کا محاورہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ اس کے بعد بھی ابھی لڑنا ہے. اس کے بعد آپ نے پہلے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، اس کے اوپر پہرا دینا ہے. پہرا دینے کے بعد پھر آپ نے کوشش کرنی ہے اور پوری کوشش کر کے. اور دوسری بات جو منشور یعنی وہ میں اگلا ویلاگ کروں گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس میں بات کروں گا. عمران خان نے جناب ایک سکسر لگایا ہے، بلکہ یوں کہہ دیں یارکر مارا ہے، وہ ان سوئنگنگ یارکر، کہ جس پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب بیٹسمین صاحب ذرا ان سوئنگنگ یارکر کے اوپر گر جاتا ہے تو یہ گرے ہوئے ہیں، لیکن دماغ گرے ہوئے تو آلریڈی ویسے ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ منشور اس نے یہ دیا ہے کہ آئندہ سے ہم جب آئیں گے تو باقی باتیں میں تمام وہ تفصیل سے پورا منشور دوں گا، لیکن ایک چیز کیا الیکشن کیسے ہوں گے کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹیز ہیں، ان کو ڈائریکٹ عوام سلیکٹ کیا کرے گی اور اس کے بعد یہ اپنے نمائندے سلیکٹ کریں گے. اور یہ جو کھیل ہے نا ان کا، یہ وردی والوں کا کہ جی اس کو اٹھا لو، اس کو مارو، اس کو ننگا کرو، پولیس والے اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کی ہمدردیاں چینج کرو، پھر جس وزیر اعظم کو گرانا ہے اس کو گرا دو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس سے وزیر اعظم مضبوط ہوگا. اور آپ یہ بات اب پھیلائی جائے گی کہ یہ تو جی عمران خان صاحب صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. نہیں، صدارتی نظام اور چیز ہوتی ہے، یہ پارلیمانی نظام ہوگا. جیسے دوسرے ملکوں میں امریکہ میں تو جو ہے وہ صدارتی نظام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ پارلیمانی نظام ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے دور حکومت جو ایک ہوتا ہے یعنی 5 سال کا ہوتا ہے وزیر اعظم کا، وہ 4 سال کا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا جو ہے وہ 6 سال کی بجائے 5 سال تک کے لیے وہ منتخب ہوں گے. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ 4 سال کے بعد وہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عوام کی مرضی سے جائے. عوام جس کو مرضی لے کے وہ کرپٹ ہو، وہ جو مرضی ہو، وہ عوام کا اور وزیر اعظم کا مسئلہ ہے. یہ 22ویں گریڈ کے افیسر کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آگے کہتا ہے کہ ہمیں لگا تھا جی عمران خان ملک توڑنے جا رہا ہے. ہاں، اگر یہ آپ کو تھوڑا سا دیر سے پتہ چلتا تو جو 21 اسپتال اس نے بنائے تھے وہ شاید اب تک جو ہے وہ 48 ہاسپٹل بنے ہوتے، اور جو وہ شیلٹر ہومز بنائے گئے تھے، وہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھی، وہ 10 لاکھ کا جو آپ کو ایک دیا گیا تھا یعنی کہ آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو وہ چیز میرا خیال ہے ملک نہیں وہ توڑنے جا رہا تھا، وہ ان کا جو وہ قبضہ ہے نا، وہ جو ان کی جو بیگمات کے خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے جا رہا تھا، تاکہ ملک کا پیسہ ملک کی غریب عوام کے لیے ہو. اور اگر اس کی حکومت 5-6 سال اور چلتی تو آپ کے اکاؤنٹس میں جیسے چائنا کے اکاؤنٹ بھرے گئے تھے، آپ کے اکاؤنٹ بھرنے وہ جا رہا تھا شخص. تو یاد رکھیے اس شخص کو ووٹ دیجیے جو اس ملک میں، یہ اصل میں الیکشن نہیں ہے، یہ ہے کہ یا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنی ہے جس کا ہمیں حکم ہے، اگر ہم اس سے پھریں گے تو جہنم ہمارے اوپر واجب ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یا آپ اس اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہونے دیں اور شیطان کے پیروکار بن جائیں، تو پھر وہی جو بات میں نے کی ہے کہ جہنم میں جانا. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے لڑنا ہے، مرنا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے، اور آزادی پلیٹ میں نہیں دی جا سکتی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.